بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم و تربیت پر کچھ اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم ایک ایسا موضوع ہے، ایسا سبجیکٹ ہے، جب بھی کسی کے سامنے آتا ہے تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کرے۔ ہر ایک کی دلچسپی اس سے ہے۔ شادی کے بعد ہر جوڑے کی، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی گود ہری ہو جائے، ان کے گھر میں ایک ننھا منا بچہ آ جائے۔ تھوڑی سی اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو یہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کی گود ہری کرتا ہے، جب گھر میں ننھا منا بچہ آ جاتا ہے تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی خوشی کا اندازہ نہیں ہوتا، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ ماں اپنا دن کا سکون، چین، رات کا چین، نیند سب کچھ قربان کر دیتی ہے بچے کی خوشی کے لیے۔ بچہ رات بھر روتے ہیں، ماں اپنی جاگ کر اس کا خدمت کرتی ہے۔ باپ جب بھی اس بچے کی ننھی منی صورت کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، بچے جنت کے پھول ہیں، یہ بے شمار خوشیاں لے کر آتے ہیں گھر میں۔ ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پھر شاید ہی کوئی ایسا باپ ہو اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہ دیتا ہو، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے۔ ہر کوئی اب اس کی تعلیم کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھی سے اعلیٰ تعلیم دے۔ اب اس کے ناکامی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تعلیم ایک بہت صبر اور آزمائش کا کام ہے۔ عام طور پر کم عمر میں ہی بچوں پہ ہم بچوں سے بہت سی توقع رکھتے ہیں اور اس پر اس کی صلاحیت سے زیادہ ہم بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو کم عمر میں ہی ہم اس سے جو ہے ایسی امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ جس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ پھر ہم جو امید اس سے لگاتے ہیں، جب اس میں وہ چیزیں ہم نہیں پاتے تو اس کے بعد ہم اس سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، تو بچے بھی اس کا مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ بچوں میں غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں بہت جلدی اس کو کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رہتی ہے، کوئی دیر سے سمجھتا ہے۔ اور بچوں کو سنوارنے کا جو کام ہوتا ہے یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کے بڑے بھائی بہن، چاچا تایا،
یہ سب سماج، یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چند ہی لوگ جو ہے تو اس کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ بگاڑنے کا کام کرتے ہیں. ہاں، بچوں کی بگڑنے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین کے باہمی تعلقات، ہاں، ان کے ناخوشگوار جدائی، ان کے ناخوشگوار تعلقات، آپس کے جھگڑے اگر یہ بچے کے سامنے ہیں تو یہ بچے کے بگڑنے کا بھی ایک وجہ بن جاتی ہے. پھر دوسری وجہ جو آج کل سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے موبائل فون. ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پہلے تو فلمیں، تھیٹر یہ ہوتی تھی، لیکن آج تو موبائل کی وجہ سے ہمارے خود گھر میں وہ چیز موجود ہے جس میں فحش باتیں، گندی گندی تصویریں، نہ جانے اور کیا کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ہمارا غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے جس سے تھی تو اس سے ہم پھر بعد میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے ہم میں. پھر بچے جو ہے ہم کو بچوں کی تعلیم کے لیے ادارے بھی چننے کا بہت اہم مسئلہ ہے. ہم جس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ہم جس ادارے کو چن رہے ہیں، جس اسکول میں بھی بچے کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں، وہاں کی پوری تحقیق کرنا چاہیے ہم کو. وہاں کے استادوں کی، وہاں کے ٹیچروں کی جو پڑھا رہے ہیں ان ٹیچروں کی پوری تحقیق کرنا چاہیے. ہاں، ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو ٹیچر وہاں پڑھا رہے ہیں ان کے خود بچے وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہاں، کچھ اداروں میں، کچھ اسکولوں میں ایسا ہے کہ ان کے بچوں کو خود وہ دوسرے اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں اور وہاں وہ اسکول میں وہ خود پڑھاتے ہیں، یعنی ان کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے. تو ہم ایسے اسکول ہرگز نہ چنیں جہاں جو ٹیچر پڑھا رہے ان کے بچے دوسرے اسکولوں میں ہوں. ہاں، یہ ایک بہت اہم ہے. اس پہ ہمارے کو بہت غور فکر کرنا چاہیے. ہم بس یوں ہی کوئی اسکول میں داخلہ نہ لیں بلکہ پورے ہم تحقیق کریں وہ اسکول کی، وہ اس میں پڑھانے والے استاد کی پوری تحقیق کریں. اس کے بعد ہم جو ہے فیصلہ کریں بچے کو ایڈمیشن دلانے کا. اور یہ چھوٹی سی غفلت بھی ہمارے بچوں کی زندگی برباد کر سکتی ہے. اس میں رول جو ہے گھر کا بھی ہوتا ہے، اسکول کا بھی ہوتا ہے اور محلوں کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی ہے. لیکن آج ہم جو ہے تعلیم کا کیا حال ہے یہ ہم جانتے ہیں.
جو آج جو مادہ پرست تعلیم ہے یہ انسان کو خود غرض بنا رہی ہے. تعلیم کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم کا جو مقصد بتایا ہے اس سے کوسوں دور ہے یہ آج کی تعلیم. یہ اداروں میں یہ ملک کی جو تعلیم ہے آج، تو یہ خود غرضی کی طرف لے جا رہی ہے، انسان کو اخلاقیت کے گراوٹ کی طرف لے جا رہی ہے، اور تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اخلاقیت کو سنوارنے کا کام جو ہے یہ تعلیم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ جس اسکول میں یا اس ادارے میں ہم ایڈمیشن لے رہے ہیں تو وہاں کے استادوں کے اخلاق کو بھی دیکھیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے تو اس کو دینی تعلیم سے بھی جوڑے. ہاں، جب یہ سب مل کر ایک بچوں کی صحیح زندگی کو سنوار سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے بگاڑ کے کام میں مصروف ہیں. ہاں، سنوارنے کا کام بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو سنوارنے کا کام کر رہے ہیں. تو ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کی تعلیم پہ زیادہ توجہ دیں، کیونکہ بچے کی تعلیم ایک دینی فریضہ ہے. ہاں، اس سے اگر ہم غفلت برتیں گے تو ہمارا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ الٹا وبال بن جائے گا. ہاں، وہ جو ماں باپ کی گاڑی کمائی، وہ باپ دادا کی جو گاڑی کمائی ہے، یہ فضول خرچی میں برباد کر دے گا. ہاں، وہ جو جس سے ہم نے امید رکھے تھے، وہ امیدیں ختم ہو جائے گی. ہاں، وہ خاندان کا جو چراغ جس سے ہم نے بہت سی امیدیں رکھے تھے، اگر اس کے ہم صحیح تعلیم پہ اگر توجہ نہ دیں تو یہ الٹا وبال بن جائے گا. ہاں، تو ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے جس ادارے کو چن رہے ہیں اس کی پوری تحقیق کریں اور اس کے بعد ہی ہم اس میں ایڈمیشن کرائیں. ہاں، تو انشاءاللہ اور اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم کچھ اور اہم باتیں لائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بچوں کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو صحیح ادارے چننے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.